راجا اور میں کیفے ڈی فونس میں آلوؤں کے اس جوڑے کی طرح سر ٹکائے بیٹھے تھے جنہوں نے اس دنیا کی کمینگیوں سے تنگ آ کر اکٹھے خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ راجا نے گرم چائے کا گھونٹ بھرا، پھر بیڑی کا کش لیا۔ اس کے بعد جو آہ بھری تو اس میں چائے کی بھاپ، تمباکو کے دھوئیں کا تناسب یکساں تھا جو راجا کے منہ سے نکلا تھا۔ وہ غم کے تیسرے اور مایوسی کے چوتھے سٹیج پر تھا۔ سنا ہے یہاں تک پہنچ کر پچھلے زمانے کے وزادار لوگ دنیا سے خودکار پردہ فرما لیتے تھے، جسے عام طور پر خودکشی کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک تو یہ زمانہ اگلی صدی کا ہے اور راجا جیسے افراد میں وزاداری شاید برقی خوردبین سے بھی تلاش نہ کی جا سکے۔ یا جلیل، یہ دنیا اتنی کمینی کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ میرے باپ کی شکل میں، اس نے دکھی لہجے میں کہا۔ یہ دنیا نہیں بلکہ تو، میرا مطلب ہے۔ خیر چھوڑ، یہ بتا اس بار تیرے باپ نے تجھ پر کون سا ستم ڈھایا ہے؟ ایسا کون سا ستم ہے جو میرا باپ مجھ پر نہیں ڈھاتا؟ راجا نے نقش فریادی بن کر کہا۔ بلکہ پہلے سے رائج تمام ظلم و ستم توڑ کر اب وہ نئے ستم ایجاد کرنے لگا ہے۔ کاش کہ تیرا باپ زندہ ہوتا۔ میرا باپ؟ میں بھونچکا رہ گیا۔ اس کا کیا ذکر؟ ان کا کیا ذکر؟ اگر وہ زندہ ہوتا تو میں اپنا باپ تجھے دے کر تیرا باپ لے لیتا۔ تو ایک ستم رسیدہ دوست کے لیے اتنا تو کر سکتا تھا، کیونکہ ابا حضور خلد آشیانے ہو چکے تھے، لہٰذا میں نے اقرار میں کرنے میں کوئی حرج نہ سمجھا، ورنہ راجا کے باپ کو تو کوئی گدھا بھی اپنا والد نہ قبول کرے۔ خلاف معمول کیفے ڈی فونس میں خاموشی تھی، کیونکہ فتو کا سورہ اسرافیل کی یاد دلانے والا ڈیک خاموش تھا۔ فتو نے بے حد دکھ کے عالم میں اعلان کیا تھا کہ کل رات زیادہ وولٹیج آنے کے باعث اسپیکر کا گلا پھٹ گیا تھا۔ جملہ حاضرین نے بے حد خوشی کے ساتھ یہ اعلان سنا، کیونکہ اس ڈیک کی وجہ سے بہت سارے لوگ بہرے ہو گئے تھے اور بہت سارے لوگ یوں بات کرنے لگے تھے جیسے بہروں سے بات کر رہے ہوں۔ اسی لاؤڈ اسپیکر کے انداز میں وہ ایسی بہت ساری باتیں کہہ جاتے تھے جو انہیں نہیں کہنی چاہیے تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایک شخص نے دوسرے شخص سے تیسرے شخص کی چوتھی بیوی کے بارے میں کچھ کہا تھا۔ بدقسمتی سے تیسرا شخص بالکل اس کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ ہمیشہ وہیں بیٹھتا تھا، البتہ اس نے پہلی بار سنا کہ اس کی چوتھی بیوی کے سنسنی قصے کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ پہلا شخص لب و رخسار سے شروع ہو کر ابھی نیچے کی طرف سفر کر رہا تھا کہ غیرت مند شوہر نے غصے سے تھر تھر کانپتے ہوئے چائے کی پیالی اس پر دے ماری، وہ جو نشانہ خطا ہونے کے باعث دوسرے شخص کو لگی۔ گرم گرم چائے سے غسل فرمانے کی خوشی میں اس نے دل خراش چیخ ماری۔ اس کے بعد جو بلوا ہوا، اس میں بہت سارے لوگوں کے کپڑے اور سر پھٹ گئے۔ جب مزید کچھ پھاڑنے کو نہیں رہ گیا تو وہ ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے رخصت ہو گئے۔ ظاہر ہے یہ سب فتو کے ڈیک کی وجہ سے ہوا تھا۔ اسپیکر کے بعد اسے کئی درجنوں کپوں اور 2 کرسیوں کا نقصان بھی برداشت کرنا پڑا۔ اس بلوے کے بعد لوگ اتنے محتاط ہو گئے کہ دوسرے کی تعریف بھی سرگوشیوں میں کرتے ہوتے، یوں لگتا جیسے کیفے میں نہیں بلکہ میت میں بیٹھے ہوں۔ راجا کا خیال تھا کہ یہ اس کی میت کی پہلی ریہرسل تھی۔ اس کا موڈ سخت رقت امیز ہو رہا تھا۔ لگتا تھا کہ کچھ ہی دیر میں وہ بھوں بھوں کر کے رونے لگے گا، مگر موڈ سے قطع نظر اس نے چائے اور کیک پیسٹری سے نبٹنے میں کوئی کوتاہی نہیں برتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے 4 کیک پیسٹری اتنی ہی چائے کے ساتھ صاف کر دیے۔ آخری کیک نوش کر کے اس نے ایک جگر خراش آہ بھری۔ جلیل، مجھے لگ رہا ہے غم سے میرا دل پھٹ جائے گا۔ دل کا تو مجھے نہیں معلوم، میں نے بھننا کر کہا، لیکن مجھے لگ رہا ہے تیرا پیٹ ضرور پھٹ جائے گا۔ آخر تجھے کیا غم لاحق ہو گیا ہے؟ راجا نے حسرت بھری نظروں سے خالی ہو جانے والی پلیٹ کو دیکھا۔ مجھے میرا باپ لاحق ہو گیا ہے۔ وہ کینسر سے زیادہ خطرناک اور ایڈز سے زیادہ مہلک مرض ہے جو میری جان لے کر ہی چھوڑے گا۔ میں نے غور کیا، اس دفعہ اس نے تیری جان لینے کی کون سی جان لیوا کوشش کی ہے؟ کیونکہ چائے بھی ختم ہو چکی تھی، لہٰذا راجا نے خون جگر پیتے ہوئے کہا، جلیل، بقرہ عید قریب ہے۔
لہٰذا اس نے تجھے قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے خوش ہو کر پوچھا۔ راجا نے خونی نظروں سے مجھے دیکھا۔ وہ تیری اماں کرے گی، میں اپنے باپ کا ایک ہی بیٹا ہوں۔ راجا نے میری اشتعال انگیزی نظر انداز کی۔ خبیث الزماں، پہلے پوری بات تو سن لے۔ ابا نے کہا ہے اس دفعہ قربانی کے لیے جانور میں لاؤں گا۔ اب بتا 2000 میں کوئی بکرا مل سکتا ہے؟ راجا نے رو کر کہا۔ 2000 میں بکرا تو نہیں، البتہ بکری کا بچہ ضرور مل سکتا ہے، بغیر دانت والا، لیکن اس کی قربانی تو نہیں ہوگی۔ میں نے بھی ابا سے یہی کہا تھا۔ اس نے ڈنڈا اٹھا لیا۔ راجا نے دلدوز دی تو تب میں سمجھا کہ وہ بات بات پر آئے ہائے کیوں کر رہا تھا۔ بے شک راجا کسی ایسے کپڑے سے زیادہ میلا تھا جسے مالک نے سال بھر پہن کر اتارا ہو۔ اس کے پاس سے نوزائیدہ بچوں کے پوتڑوں کی سی بو آ رہی تھی، لیکن اس کے باپ کو اس نے کپڑوں جیسا سلوک کرنے سے پہلے اتنا تو سوچ لینا چاہیے تھا کہ راجا کی اس کی ایک ہی اولاد ہے۔ کپڑے پھٹ جاتے یا کم ہو جاتے تو کوئی بات نہیں، لیکن راجا کہیں سے پھٹ جاتا یا ضائع ہو جاتا تو اس کی نسل کو آگے بڑھانے والا کوئی چراغ بیکار باقی نہ رہتا۔ راجا کہہ رہا تھا، ابا نے کہا ہے کہ کچھ بھی کروں اور کہیں سے بھی ایک بکرا پیدا کروں۔ میں پھر بول پڑا، تو پیدا کیسے کرے گا؟ میرا مطلب ہے تو بکری ہوتا تو تیرے باپ کا مطالبہ جائز بھی ہوتا۔ راجا کھنسی آیا۔ میرا مطلب ہے کہیں سے بھی ایک بکرا لاؤں۔ اس میں بکری والا طریقہ بھی شامل تھا۔ خیر، میں نے کہا تو نے کوشش کی تھی۔ کاش میں بکری ہوتا تو مہینے بعد ابا کی خواہش پوری ہو جاتی۔ راجا نے رقت بھرے انداز میں کہا، لیکن 2000 میں تو کوئی بکری۔ راجا کی بات ناقابل اشاعت سمجھی جائے۔ بکری 6 مہینے کا وقت لیتی ہے۔ میں نے راجا کی معلومات درست کرنا بہتر سمجھی۔ دوسری بات البتہ درست ہے۔ اب بتا میں 2000 میں کیا کروں؟ ایسا کر تو جمی کے پاس جا۔ سنا ہے وہ ہر سال عید سے پہلے بکرے خرید کر اسٹاک کر لیتا ہے اور ہر عید پر بیچ دیتا ہے۔ راجا نے نفی میں سر ہلایا۔ جمی جان دے دے گا لیکن 1 روپیہ بھی رعایت نہیں دے گا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ جمی تمہیں کھا تو نہیں جائے گا؟ کیا معلوم کھا ہی جائے، راجا نے مردہ لہجے میں کہا۔ بل کی رقم ادھار میں لکھوانے پر فتو نے ناپسندیدہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ جلیل، تیرا کھانا بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اگر تو مر گیا تو میں تیری نماز جنازہ نہیں ادا کروں گا۔ بے شک مت آنا، میں نے ہنس کر کہا۔ سنا ہے تیری دوسری بیوی کی طبیعت ناساز ہے، خدا نخواستہ وہ ماں تو نہیں بننے والی؟ فتو نے خونخوار نظروں سے مجھے دیکھا اور آتش فشاں کی طرح گڑگڑایا۔ حرامی دفع ہو جا، ورنہ چائے میں نیلا طوطا دے دوں گا اور کیک پیش میں چوہے مار زہر ملا دوں گا۔ معاف کرنا یار، وہ تو بس اڑتے اڑتے خبر سنی تھی۔ چل خیر، تو نے تردید کر دی، ورنہ سچ میں تیری کتنی بدنامی ہوتی۔ یہ کہتے ہی میں باہر کی طرف بھاگا، ورنہ فتو اپنی کیش بک میرے سر پر مارتا یا مجھے ابلتی چائے سے غسل دیتا۔ دراصل فتو اولاد کے معاملے میں بدقسمت اور آج کل کی اولاد کو دیکھتے ہوئے خوش قسمت لگتا تھا۔ پہلی بیوی سے اسے بدمزہ کھانوں کے سوائے بدمزہ کھانوں کے کچھ نہیں دے سکی تھی۔ جمی کے بارے میں قارئین اچھی طرح جانتے ہیں۔ بہت موٹا، بہت پیٹو اور بہت ہی خسیس جمی جمن خانہ میں رہتا تھا، جسے کبوتر خانہ بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں بنے ہوئے فلیٹ کابکوں سے کچھ ہی بڑے تھے، جن میں رہنے والے کرائے کے نام پر وہاں رہنے کا جرمانہ دیا کرتے تھے۔ جمن خانہ کے عقب میں وسیع و عریض احاطہ تھا، جہاں جمن بکروں کے ساتھ ایسا لگ رہا تھا جیسے اونٹوں کے ساتھ ہاتھی۔ بکرے بھی ابھی بچے ہی تھے، لیکن جمی اس فکر میں تھا کہ کہیں کسی طرح یہ عید تک عاقل و بالغ بکرے نظر آنے لگیں۔ مزے کی بات یہ تھی کہ بکروں کی پرورش مفت تھی، کیونکہ جمی نے اپنے کرایہ داروں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ اپنے کچن کا کچرا اور کھانے کی بچی کچی اشیاء سے دے دیں۔
صبح و شام 2 مرتبہ جمی خود بکروں کو نہلانے لے جاتا۔ جمی کا ایک کرایہ دار سبزی منڈی میں کام کرتا تھا۔ وہ اس کے لیے گلی سڑی سبزیاں لے آتا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ جمی کے بکروں کے لیے۔ ہم پر نظر پڑتے ہی جمی برہم نظر آنے لگا۔ تم دونوں پھر آ گئے؟ پھر؟ میں نے حیرت سے کہا۔ مجھے یاد ہے تمہاری منحوس صورت کوئی 6 مہینے پہلے دیکھی تھی اور اس پاگل خانے میں صرف 2 مرتبہ آیا ہوں۔ خدا نہ کرے کہ تیسری مرتبہ آؤں، اس سے تو قبر بہتر ہوگی۔ اس سے زیادہ گنجائش ہوتی ہے وہاں رہنے کے لیے، کوئی کرایہ بھی نہیں دینا پڑتا جو تیرے راجہ نے میرے پاؤں پر پاؤں مارا تھا۔ یہ اسی کا نتیجہ تھی۔ راجہ نے مجھے اشارہ دیا تھا کہ ہم جمی سے سودا کرنے آئے ہیں، جھگڑا کرنے نہیں۔ راجہ نے معذرت کی۔ یار جمی، اس کی بات کا برا مت ماننا، جب سے اس کا باپ مرا ہے یہ اسی طرح کی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ جمی نے مشکوک نظروں سے مجھے دیکھا۔ یہ تو شروع سے ہی اسی قسم کی باتیں کرتا آ رہا ہے۔ ہاں، اس کے والد صاحب بچپن میں ہی گزر گئے تھے، راجہ نے سادگی سے کہا۔ میں اب بونجھ کر رہ گیا۔ بچپن میں؟ اور کیسے؟ میرا مطلب ہے یہ جلیل۔ میرا مطلب تھا کہ جلیل کے بچپن میں، راجہ نے جلدی سے کہا اور میری طرف ملتجی انداز میں دیکھا کہ میں جمی کو دندان شکن جواب دینے سے گریز کروں، لہٰذا میری صرف اپنی تیشی کی نمائش کرتا رہوں، جو در حقیقت دانت پیسنے کی مشق تھی۔ یہ بکرے ہیں؟ راجہ نے اور بکروں کو دیکھا۔ ہاں، تمہیں کیا نظر آتے ہیں؟ جمی نے خفگی سے کہا۔ یہ بکرے ہی ہیں۔ اچھا، کمال ہے، اتنے چھوٹے۔ میرا مطلب ہے بکرے کا خلاصہ لگتے ہیں، راجہ نے کسی کامیاب بزنس مین کی طرح کہا، جو سودے سے پہلے ہی چیز کی خامیاں گنوا کر دکاندار کو شرمندہ کر دیتے ہیں۔ لیکن جمی شرمندہ ہو جانے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے راجہ کو دیکھا۔ کیسے تو انسان کا خلاصہ لگتا ہے؟ ابھی یہ بکرے ہی ہیں، بس ذرا چھوٹے ہیں۔ ذرا خیر تو کہتا ہے تو بکرے ہی ہوں گے، راجہ بولا۔ کس حساب سے بیچو گے؟ تول کر یا درجن کے حساب سے؟ جمی نے ایک بار پھر راجہ کو خونی نظروں سے دیکھا اور ناقابل اشاعت الفاظ میں سے بتا دیا کہ وہ کیا چیز تول کر اور کیا چیز درجن کے حساب سے بیچے گا۔ راجہ ڈپلومیسی سے مسکراتا رہا۔ جب جمی بک جھک کر خاموش ہو گیا تو راجہ نے کہا، ایک بکرا بیچو گے؟ جمی کا موڈ فوراً بدل گیا۔ کیوں نہیں؟ بکرے میں نے اپنے ولیمے کے لیے تو نہیں پالے۔